عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جیان بن جعفر کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر اور معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار، بحر و بر کا وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر اوج ثریا پر لانے کے لیے امام الانبیاء، رحمت کائنات، فخر دو عالم، خاتم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر اس وقت مبعوث فرمایا جب مکہ کی سرزمین پر ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا گئے تھے۔ کچھ عرصے کے اندر دشمن دوست بننے لگ گئے، بیگانے اپنے بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر خون سے کھیلنے والے ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونے لگ گئے۔ شاعر نے یوں نقشہ کھینچا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز سامعین اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کی خلا کا اوراق بنا دیا جائے اور سمندروں کو روشنیاں بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کی خلا پور ہو جائے گی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہوگی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ محترم حضرات اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے، یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ دیتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ورع الورع ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر ہے۔ معزز سامعین اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، آج کل یہ ترقی یافتہ دور جن کی پروازیں چاند پر کمنڈے ڈال رہی ہے، آج کل یہ ترقی یافتہ دور جن کی پروازیں چاند پر کمنڈے ڈال رہی ہے، سائنس نے ہوا کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن معزز سامعین آئیے آج سے 1450 سال پیچھے جاتے ہیں، جبکہ آج کا سیارہ اور طیارہ نہ تھا، مشینیں نہ تھی، ریڈیو اور موبائل فون کا تصور نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کے یتیم، امینہ کے لختے جگر، حلیمہ کی زینت، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھتے، لیکن اس نے اپنے نعلین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، سلام اے امینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے امینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات اے فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔